پاکستانیوں کا بڑا ایشو ہے کہ کوئی ایونٹ ہو یا پارٹی ہو ہم بڑے اچھے لگتے ہیں، اگلے ہی دن اگر کوئی بندہ دیکھے وہ سوچ میں پڑ جائے گا یہ وہی بندہ ہے کیا۔ 4 کلر ہیں جو آپ کو پاور بھی دیتے ہیں، پروفیشنل بھی آپ اس میں لگ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا کون سا پولیٹیشین ہے وہ اچھی ڈریسنگ کرتا ہے یا خود کو اچھے سے کیری کرتا ہے؟ عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، ان کی ڈریسنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کون سی غلطیاں کرتے ہیں جب جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں اور ڈریسنگ میں وہ مار کھا جاتے ہیں؟ انڈر گارمنٹس جو کہ شو نہیں ہوتے وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ مرد حضرات زیادہ سینسٹیو ہے ویمن سے، اور آ کے کہتے ہیں دروازہ بند کر کے ہم صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس نے صرف ایک ہی بار مجھے اچھا کہا، اس کے بعد اس نے نہیں کہا اچھا۔ گیم از اوور۔ پاکستان میں خواتین اتنا میک اپ کرتی ہے، دلہن بن جاتی ہے، لیکن پرسنالٹی پہ کوئی کام نہیں ہوتا ان کا۔ اگر ڈریسنگ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، مارک زکربرگ کو ہمیشہ ہم ٹی شرٹس میں دیکھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ اتنا کانشیس ہونا ذہنی صحت کے لیے اچھا ہے، یہ شو آف کے زمرے میں نہیں آتا۔ Very famous lawyer and he was only 5 feet tall. He said, I want to look exactly like you. اس نے کہا کہ I'm at a big conference and I have a 6-foot guy standing next to me and I made him look short. پاکستانی پولیٹیشنز میں سب سے بہترین ڈریسنگ کیا عمران خان کی ہے؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں ڈریسنگ میں جو لڑکے اور لڑکیاں جاب انٹرویو پہ جاتے وقت کرتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے کلرز ہیں جنہیں پہن کے آپ اسٹرانگ لگتے ہیں؟ انڈر گارمنٹس ڈریسنگ میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے انٹرنیشنل امیج کنسلٹنٹ حامد سعید سے۔ سر، ہم پاکستانیوں کا بڑا ایشو ہے کہ کوئی ایونٹ ہو یا پارٹی ہو ہم بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن اگر کوئی بندہ دیکھے وہ سوچ میں پڑ جائے گا یہ وہی بندہ ہے کیا۔ ہم پاکستانی کنسسٹنٹلی اچھے لگتے ہی نہیں، ایسا کیوں ہے؟ اٹس بائی ڈیزائن اور ڈیفالٹ۔ ڈیزائن یہ ہے کہ کوئی ایونٹ ہے تو ہم نے بڑا آج سجنا بجنا ہے، اور بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ بس اتفاق سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن کیسے بندہ لگتا ہے؟ دوسرے دن وہ سم واٹ اچھا لگتا ہے، اور تیسرے دن وہ والی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے۔ تو کنسسٹنسی جو ہے نا سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ ڈریسنگ میں تو ہم بہت بے شمار باتیں کریں گے، لیکن فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہے کہ ہمیں برانڈ لگنا ہے۔ ہم اس برانڈ کی بات نہیں کر رہے کہ جو ریٹیل برانڈ ہے، جو کپڑوں کا برانڈ ہے، یا کوئی دیر آر لاٹ آف برانڈس آؤٹ دیئر۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ برانڈ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، اور برانڈ لگنے کے لیے 2-3 کنڈیشنز ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ لگنا پڑے گا۔ آپ لیٹس سے فار ایگزامپل جو ہے ایک لوگو دیکھتی ہیں، میکڈونلڈ ہے، ایم ہے، آپ اندازہ کریں کہ کسی دن ایم چھوٹا ہو جائے، کسی دن پتلا ہو جائے، کسی دن فلیٹ ہو جائے، تو ایم تو نہیں رہے گا۔ اسی طرح لوگوں کے جتنے کلرس ہیں دے اسٹے دا سیم، اس کی پوزیشن بھی سیم رہتی ہے، پیکیجنگ سیم ہے۔ اب فرینچ فرائز ہیں جیسے میکڈونلڈ کے، ایک دن آپ کو ساگی دے دیں، ایک دن آپ کو بڑے فرائڈ قسم کے دے دیں، ایک دن بڑا سالٹ ہے، ایک دن کم سالٹ ہے۔ تو برانڈ اس ناٹ گونا بی اے برانڈ۔ تو برانڈ ہمیشہ کنسسٹنٹ لگتا ہے۔ تو اب ہماری پیکیجنگ کیا ہے؟ ہماری پیکیجنگ ہماری اٹائر ہے، ہماری پیکیجنگ جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی ہے، ہمارا اورا ہے، ہماری پرسونا ہے، ہماری باڈی لینگویج ہے، ہم کیسے بیٹھتے ہیں۔ تو جب تک یہ چیز ساری کنسسٹنٹ نہیں ہوگی تو ہم ایک پرسنل برانڈ نہیں لگیں گے۔ اچھا، پرسنل برانڈ لگنے میں فائدہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں۔ جب پرسنل برانڈ بنتے ہیں تو یو کین کمانڈ اے بیٹر پرائس، کیونکہ ایک برگر ہے نا، تو میکڈونلڈ والے کہتے ہیں جی گیو می لائک 1000 روپیز، تو ہم کہتے ہیں اتنا مہنگا یار، تو 250 روپے کا وہ ڈھابے پہ ملتا ہے، تو کہیں گے ٹھیک ہے وہاں سے لے لیں، کیونکہ وہ ڈھابے والا برگر جو ہے وہ برانڈ نہیں ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ ٹیسٹی ہو، برگر بھی بڑا ہو، لیکن ان ہائیجینک ہو سکتا ہے، لیکن دا مین تھنگ از دس کہ وہ برانڈ نہیں کی۔ تو ہمیں جو ہے سب سے بڑا، جس میں جو آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں برانڈ لگنا ہے۔ اچھا، اب برانڈ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کنسسٹنٹ نہیں ہے، اچھا سوٹڈ بوٹڈ تو میں بڑا اچھا لگتا ہوں۔ اب جناب نیکسٹ میٹنگ آ گئی، اب میں نے کہیں باہر جانا ہے تو میں نے وہ ٹی شرٹ پہن لی ایک فضول قسم کی، اور ساتھ میں اس کے میں نے کوئی ٹی شرٹ چینوز پہن لی، جینس پہن لی، تو کہاں میں سوٹڈ بوٹڈ تھا، اب نیکسٹ ڈے میں بالکل آئی لک لائک این آرڈنری گائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹی شرٹ نہیں پہن سکتے، جین نہیں پہن سکتے، اس میں بھی رائم اور ردم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریگارڈلیس کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس وینیو پہ جا رہے ہیں، کس اوکیجن پہ جا رہے ہیں، یو مسٹ لک لائک اے برانڈ، اینڈ اف یو ڈونٹ دین یو آر ناٹ اے برانڈ۔ لباس بولتا تو نہیں ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے نہ منہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے، یہ میری پرسنل اوپینین ہے، کہ وہ کچھ نہ کچھ بولتا ضرور ہے، کوئی میسج کنوے کرتا ہے، بہت کچھ بولتا ہے۔ نان وربل کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں، جس کا میں ایکسپرٹ ہوں، تو میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ نان وربلی جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو پہلے تو نان وربلی ملتے ہیں نا، ابھی تو آپ نے منہ سے لفظ بھی نہیں بولا ایک، وی میٹ وی جسٹ لکڈ ایٹ ایچ ادر، اور اس میں بے شمار سچویشن ہو سکتی ہیں، بزنس سچویشن ہو سکتی ہے، ایک جاب انٹرویو ہو سکتا ہے، سوشل میٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو 4-5 چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔
نان وربلی. پہلی بات ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں, یعنی کہ کیا ہم لیڈ سے بلانگ کرتے ہیں, کیا ہم اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, یا ہم مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, یا لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر ہم کسی ولیج سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا, اب اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ویل گرومڈ لگتے ہیں دین نو بڈی ول آسک اے کوسچن. ہاں, ایسے ہے نا, وہیں پہ شٹ اپ کال مل جاتی ہے. ہاں, تو وہیں شٹ اپ کال مل جائے. لیکن اگر ہم وہ نان وربلی وہ میسج نہیں دے رہے تو وی آر اوپننگ اے کین آف ورمس اباؤٹ آور سیلف. پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ کسی گاؤں سے آیا ہوگا, اچھا یہ کسی ریموٹ ایریا سے آیا ہوگا. تو از اٹ ورکنگ ان یور فیور؟ ایبسولوٹلی ناٹ, کیونکہ پھر اب وہ اس ٹریک پہ چڑھ جائے گا. اس کا مطلب وہ یہ بھی سوچے گا اچھا اس کا گھر کیسا ہوگا, اس کی کار کیسی ہوگی, ٹرانسپورٹیشن کیسی ہوگی, یہ کمپیٹنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. کمپیٹنسی پہ بھی سوال, کمپیٹنسی بھی کوشچن آ جاتا ہے, اس کی نالج بھی کوشچن آ جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہے کئی بار میٹنگ میں کوئی بڑا اچھا ڈریسڈ بندہ ہے تو ہم کہتے ہیں یار سنو تو ٹھیک ہے, اور آن دی ادر ہینڈ ایک بڑا سلاپی سا میسی سا بندہ بیٹھا ہے, مے بی ہی از انٹلیکچولی وے اپ دیئر, لیکن ہم کہتے ہیں جو بات کر رہے ہیں نا لگتا نہیں ہے, یہ خود نہیں لگ رہا ایسا, تو اس کی ساری کریڈیبلٹی لو ہو جاتی ہے. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ کامیاب لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ کامیاب نہیں لگتا یا لگتی, تو اس لیے گیم اوور ہے کہ نہیں ہے؟ گیم از اوور. گیم از اوور, کیونکہ وہ پھر کیا لگتا ہے, وہ ایک فیلئر لگتا ہے. تو ہاؤ کوڈ اٹ ورک ان یور فیور کہ آپ سکسیزفل نہیں لگتے. تو یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ انتہائی امپورٹنٹ جس کی بات بھی ہو رہی تھی آف دا ریکڈ, کہ آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اچھا, کانفیڈنٹ, اب اگر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی, صرف دو چیزیں آپ کو کانفیڈنٹ دیتی ہیں. ایک آپ کی کور کمپیٹنسی, ایک آپ کا نالج, وٹ ایور اٹ از, آپ کا اسکل سیٹ ہے, دیٹ گیوز یو کانفیڈینس. آپ میں کانفیڈنس کیوں ہے؟ یو کین آسک می آل کائنڈز آف کویسچن, یو ہیو ٹنز آف کویسچن, یو کین آسک می, دیٹ گیوز یو کانفیڈینس, کہ کہیں ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو سوال ہی ختم ہو جائیں. اور دوسری جو کانفیڈنس دیتی ہے وہ دا وے یو پریزنٹ یور سیلف. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ جس دن ہم اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, کوئی بھی مسئلہ ہے چل رہا ہے, جیسے میری ساکس ہیں وہ میچ نہیں ہوئی, ساکس میری بہت نیچے چلی گئی ہیں, میری بیلٹ ٹھیک نہیں ہے یا اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی, یا وٹ ایور دا کیس میں بھی, تو کانفیڈنس جو ہے, چاہے جتنا اندر سے میں کانفیڈنٹ ہوں, کانفیڈنس شیٹرس. یہ تو ہوتا ہے, جس دن ہم اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہم سے بات ہی نہیں ہوتی اچھے سے, بات ہی نہیں ہوتی. تو یہ تیسری بات ہے کانفیڈنٹ لگنا. اور چوتھی جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ٹرسٹ فردی اور کریڈیبل لگ رہے ہیں. اچھا, ایک بندہ آپ نے, آئی ایم شیور یو میٹ اے لاٹ آف پیپل, ٹھیک ہے نا, آئی میٹ اے لاٹ آف پیپل, میں کہا یار بندہ ٹھیک ہے, باتیں بڑی اچھی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹرسٹ فردی یا کریڈیبل بندہ نہیں ہے. تو اگر آپ ٹرسٹ فردی کریڈیبل نہیں لگتے تو دین دا گیم از ٹوٹلی اوور. اچھا, آخری بات یہ ہے کہ کیا آپ پاورفل لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے. وائی شوڈ آئی لسن ٹو سم بڈی وہ پاورفل ہی نہیں لگ رہا. ٹرو, ویری ٹرو. تو رائٹ اوے نا, یہ نان وربل ہی ہے نا, وہ بندہ انٹر ہوا ہے, تو میں نے کہا یار آئی شوڈ ناٹ بی پیئنگ اٹینشن ٹو ہم. تو یہ 4-5 چیزیں. اچھا, یہ ساری کی ساری آپ میٹنگ میں جا کے کہہ نہیں سکتے. میں چاہوں میں کسی میٹنگ میں کہوں یار آئی ایم اے ویری سکسیزفل پرسن, آئی ایم اے کانفیڈنٹ پرسن, آئی کم فرام اے ویری نائس فیملی, دس دیٹ ہول بٹ, اور یا میں بڑا ٹرسٹ وردی کریڈیبل بندہ ہوں, بڑا پاور والا بندہ ہوں, تو لوگ دیکھیں گے مے بی آئی جیسے 2 سینگ نہیں ہے سر کے اوپر, تو ایسے تو نہیں کر سکتے نا, اپنے منہ سے تو نہیں بتا سکتے, یا کوئی بورڈ تو نہیں لگا ہوا نہیں, تو دوسرا بورڈ ایگزیکٹلی یہی کہنے لگا تھا کہ آپ یہاں سائن بورڈ بھی نہیں لگا کے جا سکتے. تو لیکن آپ نے کہنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر کہیں گے نہیں تو لوگ کیسے پتہ چلے گا. سو دیٹ مینس that the only avenue left, the only option left is your appearance. زبردست. And if you lose that opportunity, وہ کہتے ہیں نا, یہ ہے سارا وہ فرسٹ امپریشن کی بات ہے. فرسٹ امپریشن must be the لاسٹنگ امپریشن ہے, لاسٹ امپریشن ہے. آپ فرسٹ امپریشن کو دوبارہ ری وزٹ نہیں کر سکتے یا ری جنریٹ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک دیٹ از ہیوجلی امپورٹنٹ کہ جب آپ صبح تیار ہوتے ہیں تو آپ مرر میں دیکھیے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ آپ یہ لگ رہے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ ہر روز دیکھیں یہ, اور مرر کون سا ہونا چاہیے, وہ فل ویو مرر ہونا چاہیے. وہ نہیں کہ جو وہ واش روم میں چھوٹا سا کھڑکی میں مرر لگاتا ہے جس میں آنکھیں نظر آ رہی تھیں, او آئی لک گریٹ. تو آپ, دوسری بات میں اکثر ایسے کہتا ہوں کہ آپ اپنی اسپاؤس سے مت پوچھیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اچھا, اس کی وجہ ہے اسپاؤس تو ہمیشہ کہیں نا, ہاں آپ تو بڑے ہی اچھے لگ رہے ہیں, بٹرنگ. ہاں, وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بھی باری آنی ہے. تو شی از ویری کیئرفل. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مرر کو دیکھیں, مرر آپ کو, مرر ول نیور لائی. بلکہ امریکہ میں رہا ہوں تو وہاں پہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی وہاں کامن ہیں. جب کوئی بندہ اچھا ڈریس اپ نہیں ہوتا نا تو وہ آپس میں دوسرے سے کہتے ہیں کہ ڈونٹ دے ہیو مرر ان دیئر ہومس.
تو مرر تو ہر گھر میں ہے نا, اگر نہیں ہے تو ضرور آپ الماری کے پیچھے لگائیں مرر کو. اینڈ ایس اے مرر, ڈونٹ ایس یور فرینڈس بیکاز دے کوڈ بی اگین, وہ آپ کو پولائٹ ہو سکتے ہیں, آپ کی وائس تو ڈیفینیٹلی پولائٹ ہوگی. سو ہاؤ ڈو یو فائنڈ آؤٹ دیٹ یو آر ایگزیکٹلی how you are looking and so the only way is that mirror will tell you, اور آپ کو یہ ساری نان وربل جتنی میں نے بتائے ہیں پوائنٹس یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے, and then you will be able to guess. اچھا, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, لوگ بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ فیشن کو فالو کرنا زیادہ ضروری ہے یا پھر اپنی فزیک کے مطابق آپ کتنا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ فیشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, لیکن اگر سارے کا سارا فیشن لے کے اپنے اوپر امپوز کر لیتے ہیں, دیکھیں فیشن میں ایلیمنٹس چل رہے ہوتے ہیں نا, کہ لیٹس سے آپ شرٹ کی بات کر لیں تو کالر چل رہا ہے, پتہ لگے گا یہ کالر کس قسم کا ہے, کف کس قسم کا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار میرا فیس شیپ کیسا ہے, اس کے اوپر کون سا کالر اچھا لگے گا. فار ایگزامپل رائٹ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ مائی فیس, آئی ہیو اے لانگر فیس, ٹھیک ہے. اگر وہ اٹیلین کالر جو بڑے لمبے ہوتے ہیں, رائٹ ناؤ دے آر ناٹ فیشن بٹ ایٹ ٹائم دے آر ان فیشن, اگر میں وہ کالر پہن لیتا ہوں لمبا سا, تو مائی فیس ول گو فرام ہیئر ٹو ہیئر, ایستھیٹیکلی آئی ول لک ٹیربل. تو میں نے کیا کیا ہے, میں نے تھوڑا سا اسپریڈ کریٹ کیا یہاں پہ, اور کالر میرا شارٹ اس لیے کہ شارٹ کالر از ناؤ ڈز ان, تو میں اپنے ایلیمنٹس لے کے جو فیشن میں چل رہے ہیں آئی ایم اپلائنگ اٹ ٹو مائی فزیک. سو آئی وڈ سے دیٹ یور فزیک میٹرز مور دین فیشن. چھوٹے قد والا آدمی ڈریسنگ کے تھرو اپنے آپ کو کیسے پاورفل پروجیکٹ کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا. آئی ول گیو یو این ایگزامپل. میرے پاس ایک امیریکن بڑا آئی تھنک ویری فیمس لائر تھے, وہ آئے اینڈ ہی واز اونلی 5 فٹ ٹال, 5 فٹ کا تھا. اچھا اب لازمی آئی ایم ٹال, آئی ایم لائک 6'3" اینڈ آئی واز ویئرنگ obviously 3-piece suit and everything, اور ساتھ میں نے یہ پاکٹ اسکیئر لگایا ہوا تھا. So he came and he looked at me, he said I want to look exactly like you and I heard that you fix people up. جیسے وہ مکان کی نہیں کرتے ہیں, ہاؤس کی رینوویشن کرتے ہیں, تو مجھے سمجھ آ گئی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہمسیلف. میں کہا that's what I do. تو کہنے لگا کہ how do you do that? میں کہا look you're not a rubber کہ میں تمہیں کھینچ کے اتنا لمبا کر دوں. تو میں نے کہا کہ then non verbally there are things that we do جسے ہم کہتے ہیں illusionary dressing techniques. اچھا, وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہی بتانے لگا ہوں, illusionary dressing technique ہے. اچھا, اب اس کی جو ایشو, سب سے بڑا ایشو اس کا یہ ہے کہ وہ پاورفل نہیں لگا جیسے آپ نے کہا, کیونکہ he feels he's short so he's not going to look powerful. تو میں نے اسے جو بات کنسیپچولی سمجھائی, پھر میں نے اس کے لیے کر کے دی. میں نے کہا دیکھیں یہ فریم ہے جس میں ساری بات ہوتی ہے, میں اور آپ نا چاہے 10 گھنٹے بات کریں اسی فریم میں بات ہوگی, ٹھیک ہے. لیگز میری کتنی لمبی ہیں, میں کتنا لمبا, اٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر. کھڑے ہو کے بھی بات کریں گے تو آپ اس سے ایسے بات کریں گے نا. تو اس فریم میں اگر اس فریم کو ہم اسٹرانگ کر دیں تو اس کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہو جائے گی. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ اس فریم کو میں اسٹرانگ کروں گا. اس نے کہا وہ کیسے کریں گے؟ اچھا, اس پہ تھوڑا ٹیکنیکلی جاتے ہیں. اچھا, اب وہ شارٹ ہے, اس کے بعد اس نے جیکٹ پہنی اتنی کھلی سی, کوٹ اتنا کھلا پہنا ہوا ہے, اس کی شولڈر یہاں پہ, کوٹ یہاں پہ جا رہا ہے. تو اب کیسے یہ, مطلب پکچر از ناٹ گڈ, اٹس ناٹ اے گڈ پکچر. یہ تو سن کے بھی اچھا نہیں لگ رہا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے اسے بتایا کہ فٹنگ تمہاری جو ہے نا انتہائی امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جو شارٹ بندہ ہے اس کے لیے امپیکیبل فٹنگ ہونی چاہیے. کیونکہ ٹال میں تو یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. شارٹ میں تو اس کے پاس اتنا ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف فریم. تو میں نے کہا آئی ول میک اٹ ویری اسٹرانگ شولڈرس. پھر کالر جو ہے تمہارا اسٹرانگ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ بہت کھلا پہنا ہوا ہے, یہ نہیں کہ بہت ٹائٹ پہنا ہوا ہے, ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کالر ہے جیسے میں نے کہا اپڈیٹڈ ہونا چاہیے, اسمارٹ کالر ہونا چاہیے. تیسری بات آپ کی ٹائی ہے, وہ کیا کہتی ہے. تو میں نے اسے پھر اکارڈنگ ٹو ہم میں نے سجیسٹ کیا کہ یو شوڈ ویئر اے بلیک سوٹ, کرسپ وائٹ شرٹ اور ریڈ ٹائی, اور اس کی فٹنگ میں نے وہ بنایا. تو ہی کال می کپل آف ویکس لیٹر, تو اس نے کہا کہ ڈو یو نو ویئر آئی ایم. میں کہا آئی ہیو نو آئیڈیا ویئر یو آر. کہتے ہیں I'm at a big conference, lawyer conference, and I have a 6-foot guy standing next to me and I made him look short. واو, یہ ساری مائنڈ کی گیم ہے. زبردست. تو یس, اگر آپ شارٹ ہیں تو آپ کو سائنس یہ ڈریسنگ کی پتہ ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا, شارٹ بندہ ہے, تھوڑی سی لمبی جیکٹ پہن لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے ڈیڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب اس بیچارے کا قصور نہیں ہے, کیونکہ ریڈی میڈ میں ملتے ہی نہیں ہے سائز کے. اور اسی طرح اس نے جناب وہ یہاں پہ اس نے کالر جو ہے وہ بڑا کھلا ہے, یہ کالر بہت ٹائٹ ہے, یہ سلیو لمبی ہے, سو اٹ ڈزنٹ ورک فار ہیم. تو آئی وڈ سے کہ شارٹ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ فٹنگ جو ہے اٹ شوڈ بی امپیکیبل. ٹرو. اچھا, کوئی ایسے کلرز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پاورفل شو کرتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. کون سے ہوتے ہیں وہ؟ 4 کلر اسینشیل کلرز ہیں جو آپ کو پاور بھی دیتے ہیں, آپ کو پروفیشنل بھی آپ اس میں لگ سکتے ہیں, اور آپ اچھے بھی لگ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کلر ہے بلیک. بلیک از دی ایپیٹمی آف پاور, سمجھ لیجیے, جو الٹیمیٹ پاور ہے بلیک سے, خواہ وہ آپ فار فیمیل میل ڈزنٹ میٹر. تو آپ نے 2-piece سوٹ سے پہنا ہے,
تو آپ نے بلیک سوٹ پہنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے وائٹ شرٹ پہنی ہے, ساتھ میں آپ نے ریڈ یا مرون ٹائی پہنی ہے. دس از دا پاور لک. اچھا بلیک کہتا ہے کہ دور سے بات کرو, میرے قریب مت آؤ, آئی کین ہیئر یو فرام دیئر. اب دیکھیے ججز ہیں, لائرس ہیں, یہ لوگ بلیک پہنتے ہیں. آسکر میں بلیک پہنتا ہے جس نے بھی آسکر جیتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی دور سے بات کرو, سن سکتا ہوں تمہاری بات. اتنا پاورفل کلر ہے کہ آپ دور سے بھی اس کو سن سکتے ہو. بلکہ نیو یارک میں تو اکثر کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ وی لو بلیک انٹل دے کم اپ ود اے ڈارکر کلر. تو بلیک از یور پاور. جس دن آپ کی یوز کیسے کرنا ہے, جب پاور ڈائنامکس والی میٹنگ ہے, جیسے آپ کسی سے مل رہی ہیں, تو آپ نے لازمی ریسرچ تو کی ہے نا, اس کی فیس بک یہ وہ کہ میڈیا وغیرہ پہ گئی ہیں, دیکھیں اچھا یہ تو بڑا پھوبا والا بندہ ہے, یہ تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے. تو اس دن آپ نے کیا پہن کے آنا ہے؟ آئی ووڈ سے ویئر یور بلیک ڈریس یا بلیک کوٹ یا بلیک جیکٹ, کیونکہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ تو کرنا ہے نا. دیکھیں لائف میں پتہ کیا ہے, جب آپ کسی بگ فش کو ملتے ہیں نا, تو لیٹس سے اسمال فش اینڈ آئی ایم میٹنگ سم بڈی بگ فش, تو بگ فش نے تو ہمیں اسمال فش کو کھا جانا ہے ان دی اینڈ. تو ہاؤ ایم کین سروائیو؟ تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بگ فش ہے تو بھائی اوپن یور ماؤتھ سوالو می, ایٹ می اپ. آئی ایم ناٹ گونا سے دیٹ. سو آئی ایم گونا فائٹ, اینڈ دا اونلی وے آئی کین فائٹ از میں ڈریسنگ میں اس کے ساتھ ٹو 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 چلتا ہوں. تو بلیک ہے. اچھا تو بلیک کے بعد دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ کلر ہے وہ ہے ڈارک نیوی. ڈارک نیوی کیا کہتا ہے؟ یہ دو چیزیں کہتا ہے, آئی ایم پاورفل بٹ آئی ایم آلسو اپروچیبل, بٹ ڈونٹ میس ود می. مجھے ایزی مت لینا, اگر ایزی لوگے تو پھر میں وہ پاور پاسچر میں آ جاؤں گا. تو ان موسٹ کیسز جہاں پہ بزنس سچویشن آل دس, آئی تھنک نیوی سوٹ از اے گریٹ سوٹ. تیسرا ہے چارکول گرے, ایسے پروفیشنل کلر. I think you will look great and professional at the same time. اور چوتھا ہے میڈیم گرے. یہ 4 کلرس ہیں جو میں کہوں گا اسینشیل کلر ہیں مین اور وومن دونوں کے لیے. ویمن جو ہے اس میں ایک کلر ایڈ کر لیں, ریڈ اینڈ مرون. اب دیکھیں ہلری کلنٹن جب الیکشن لڑ رہی تھی تو شی واز رننگ فار دا ٹاپ پوزیشن, تو شی واز ویئرنگ ریڈ, اور اسی نیک لائن یہاں تک آئی تھی. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پکچر. تو خواتین ریڈ, اب وی کین ناٹ ویئر ریڈ بٹ وی کین ویئر ریڈ ٹائی. So these are the 4 colors. I think if you have a wardrobe with these 4 colors, you don't need any other color. کیونکہ میں کوئی لائٹ ویئر کا کلر پہنوں گا, ویری لائٹ کلر, تو آئی ول لک ویری لائٹ ویٹ. میں تو ہیوی ویٹ چیمپئن ہوں, میں کیوں لائٹ ویٹ لگوں. اور دوسری ہے کہ جب لائٹ کپڑے لائٹ کلر پہنتے ہیں وہ آپ کو بڑا بھی دکھاتے ہیں. You look like bigger than you are. So we want to look slimmer, we want to look smart. So these are the 4 colors. اچھا پاکستان میں ایسا کون سا پالیٹیشین ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی ڈریسنگ کرتا ہے یا خود کو اچھے سے کیری کرتا ہے؟ یہاں پہ پالیٹیشین جتنے بھی ہیں نا, موسٹلی دے ہیو ایوالو. عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. I watched him from day one جب وہ پرائم منسٹر بنے. تو شاید آپ کو یاد ہو کہ اس دن وہ صرف شلوار قمیض پہن کے آئے تھے, تو انہیں کہا کہ نہیں سر آپ ویسٹ کوٹ ساتھ میں پہن لیں. تو he said no, I'm a simple guy. And he refused. And then وہ شاید ویڈیوگرافر تھا, فوٹوگرافر تھا, نہیں سر ضرور میرے کہنے پہن لے. اینڈ آئی تھنک ہی gave him his own waist coat. اچھا اب اس دن سے دیکھیں اور آج تک دیکھیں, I think it's come a long way. I think you realize کہ جب آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, I mean your image and what you portray yourself is extremely important. تو جب ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو he was wearing that blue on blue, جو آپ نے دیکھا ہوگا کلر, بلو ویسٹ کوٹ تھی اور بلو جو تھی وہ اپنا شلوار قمیض تھی. اینڈ آئی تھنک ہی واز آلسو ویئرنگ اے بلو سوٹ, ٹرمپ جو تھا. اینڈ ہی لکڈ ایبسولوٹلی گریٹ. یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی, جو بڑی مشہور تقریر ہے عمران خان کی, اس میں دیکھیے جو اس کی بیک گراؤنڈ تھی وہ گرینش تھی, اینڈ ہی واز ویئرنگ ویری ڈارک گرین, ڈارک ہنٹر گرین. آئی مین اٹ واز اے فیبولس کلر ہی واز ویئرنگ, فیبولس کمبینیشن. تو آئی تھنک پالیٹیشینز ہیو کم اے لانگ وے. I mean I could talk about many of them, but کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو بہت کم ہیں کہ جو innately اچھے لگتے ہیں. مثلا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, I think he loves clothing, or I think he must have, I mean he looks good in shalwar kameez, he looks good in suiting and all that. گیلانی صاحب ہیں, وہ بھی he looks great. زرداری صاحب نے جو ٹون آن ٹون تھا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا, نہیں تو پہلے کانٹراسٹ ہوتا تھا ہمیشہ پاکستان. جی کانٹراسٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب کپڑے پہننے نہیں آتے. تو آئی تھنک ہی وینٹ ٹو انگلینڈ اور نیو یارک, اینڈ وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ جو ٹون آن ٹون لک ہوتی ہے, جیسے بلیک کے اوپر چارکول کے اوپر بلیک, یا نیوی کے اوپر نیور, اٹس کنسیڈرڈ ہائیلی سفسٹیکیٹڈ لک. So he started wearing I think 15-20 years ago. So I think he was way ahead of his time.
اچھا زرداری صاحب کی بات کی آپ نے اور بلاول بھٹو صاحب، یہ دونوں ہمیشہ ڈارک کلرز پہنتے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہوتی ہے؟ پاور ان کو بھی سمجھایا گیا. اب دیکھیں اب آ کے اس نے بلاول بھٹو نے ہی اسٹارٹڈ ویئرنگ سم نیو کلرس، لیکن پچھلے 3-4 سال دیکھ لیجیے بلیک شلوار قمیض ہے، اس کے اوپر بلیک ہی کوٹ ہے یا جیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں بلیزر. اچھا، اور جو کالر ہے بلاول بھٹو کا وہ بھی کالر شرٹ والا کالر ہے، وہ دوسرا بینڈ والا کالر نہیں ہے. اب اس میں کیا رائم اینڈ ردم ہے، جب آپ کالر والا پہنتے ہیں تو یو لک مور سیریس مور فارمل، اور جب بینڈ والا پہنتے ہیں تو آپ لک لیس فارمل، آپ کیجول لگتے ہیں. تو اس بلاول بھٹو نے جسٹ اسٹک ٹو دیٹ، اور وہ اٹس آل اباؤٹ پاور لوک. زبردست. اچھا، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، ان کی خوبصورتی کا چرچا ہوتا ہے ہر جگہ، ان کی ڈریسنگ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، ان میں بھی دیکھیے آپ کسی ایک پوائنٹ پہ مت دیکھیے کہ وہ آج کیا پہ کر رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں پچھلے 3-4-5 سال میں تو آئی تھنک ہی ہیز ٹرانزیشنڈ اے لاٹ. ریممبر کریکٹلی کافی پرنٹ ان کے کافی لباس میں ہوتے تھے، تو اب پرنٹ ہیز گاٹن منیمائزڈ. تو 2 خواتین ہیں جو پاکستان میں آئی تھنک دے ہیو گریٹ انفلوئنس، ایک بے نظیر بھٹو، اور آپ ان کا لباس ان کا دیکھ لیجیے پورا وارڈروب، شی از ناٹ دیئر بٹ ہر وارڈروب از دیئر، سارے سالڈ کلرس میں تھے موسٹلی. اور اس کے بعد وائٹ دوپٹہ ایک سرٹن وے میں. تو شی گریسفلی شی کیریڈ ہر سیلف. کیا اس وقت پرنٹ پاپولر نہیں تھے؟ کیا اس وقت پرنٹ ملتے نہیں تھے؟ ڈنٹ شی ہیو دا منی ٹو بائی پرنٹس؟ آئی ایم شیور شی ہیڈ دا منی ٹو بائی پرنٹ، شی کوڈ ہیو ایزیلی باٹ پرنٹس. لیکن انہیں بھی یا تو خود انیٹ سینس تھی یا انہوں نے کسی نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ آ جائیں سالڈ کلر میں. جب سالڈ کلر میں خاتون آتی ہے نا تو آل دی انٹائر فوکس از آن ہر اینڈ ناٹ آن دا کلوتھس. اوکے، مطلب مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوتا. ہاں، ڈائیورٹ نہیں ہوتا. دیکھیں اگر آپ نے ابھی تو تھینک گاڈ یو آر ناٹ ویئرنگ لاٹ آف پرنٹ ہیئر. تو اگر پرنٹ ہوتی تو میں یہی سوچتا رہتا اچھا 10 پرنٹ میں 10 کلر چل رہے ہیں، آپ کے اوپر کون سا کلر اچھا لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی اسکن ٹون ہے، آپ کی آئی کلر ہے، ہیئر کلر ہے، 10 کلر تو نہیں اچھے لگ سکتے نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ بڑا بزی لگتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وین آئی میٹ اے پرنٹی وومن آئی لوز مائی فوکس. تو سارا فوکس دیکھیں میم آپ کی بات پہ ہونا چاہیے. آئی شوڈ بی لسننگ ٹو یو اینڈ دین آئی شوڈ بی پروسیسنگ دیٹ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے. تو دیٹس دا پرابلم. اور دوسری پرابلم پرنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ ہر بندی نے پرنٹ پہنا ہوا ہے. باس نے بھی پرنٹ پہنا ہے، سوارڈ نے بھی پرنٹ پہنا ہوا ہے. جب وہ گھر جاتی ہے تو میڈ نے بھی وہی پرنٹ پہنا ہوتا ہے. وہ کون سا؟ اس نے بھی وہی پرنٹ پہنا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے. تو ویئر از اے پوائنٹ آف ڈسٹنکشن. اور تیسری بات جیسے میں نے کہا کہ جب آپ میٹنگ وغیرہ میں جاتی ہیں تو پرنٹ جو ہے نا وہ اوورwhelming ہو جاتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی بیک پہ چلی جاتی ہے. تو آئی تھنک یو شوڈ شائن ناٹ دا پرنٹ اور ناٹ دا کلوتھس. پاکستان میں خواتین یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ اتنا میک اپ کرتی ہے، دلہن بن جاتی ہے، لیکن پرسنالٹی پہ کوئی کام نہیں ہوتا ان کا. یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میک اپ ماڈریٹ کریں، پارلر والا میک اپ مت کریں، ہوتا ہے نا شادی وادی میں جانے والا. تو ہیوی میک اپ اگین دا فوکس از آل آن دا میک اپ. I mean, is this why you have worked so hard؟ آپ نے ایک پوری جرنی ٹریول کی ہے، آپ اس پوزیشن میں آئی ہیں، تو یو وانٹ سیل یور ایجنڈا نا، جو آپ کا ایجنڈا ہے. نہ کہ اس وقت آپ جو ہے نا وہ ساری آپ کی جو ہے یا میک اپ جو ہے وہ شائن کر رہا ہے یا اور کوئی امبرائڈری ہے یا کوئی امبیلشمنٹ ہے. تو آئی تھنک یو شوڈ شائن ناٹ دا کلوتھس اینڈ ناٹ اینی ایکسیسریز. جو جدی پشتی رئیس ہوتے ہیں وہ نان برانڈیڈ چیز بھی پہنتے ہیں تو ہمیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی اسٹائل نظر آتا ہے، برانڈ نظر آتا ہے. فار ایگزامپل کوئی کھرب پتی فیمیل ہیں، انہوں نے آرٹیفیشیل جولری پہنی ہوئی ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ کے یہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ضرور گولڈ کی ہوگی، یہ ضرور ڈائمنڈ کی ہوگی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں اولڈ منی کے جتنے لوگ ہیں نا، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ لگتے ہیں کلاسک، ٹائم لیس اور اس کے بعد ایلیگنٹ لگتے ہیں. یہ 3 چیزیں ان کی ڈریسنگ میں کیا ہے، ایلیگنٹ لگتے ہیں، کلاسک لگتے ہیں اور ٹائم لیس لگتے ہیں. ٹائم لیس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے کلر پہنا ہے اٹس گڈ فار another 10 years, another 20 years, another 30 years, another 50 years. تو اب اس کا مطلب کلر پھر کلر کی جو رینج ہے وہ تو کم ہو جائے گی نا، کیونکہ ایوری کلر از ناٹ لائک دیٹ. تو آپ دیکھیں کہ موسٹلی دے ویئر بلیک، بہت ہی ڈومیننٹ ہے بلیک. آپ دیکھیں جتنی بھی ویلتھی وومن جب پارٹی میں جاتی ہیں تو دے ویئرنگ ویری ویری نائس بلیک گراؤن یا بلیک ڈریس ہے، اٹس بیوٹیفل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جویلری کو بھی لیس از مور. پاکستان میں ہمارے یہ ہے کہ ہم تو جویلری بہت ہینگنگ والی جویلری، ایتھنک جویلری پہ بہت فوکس ہے ہمارا. تو آئی وڈ سے اگین دیکھیں پارٹی کے لیے آپ جو مرضی کر لیں، بیکاز اٹس یور ٹائم، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. لیکن جیسے آپ جج ہیں، آپ پارٹی میں جاتی ہیں، فیمیل جج ہیں، تو ہاں آپ اتنا
اپنا چمکیلے چیزیں پہن کے جاتی ہیں, بہت امبرائڈری ہے, تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے نا میم آپ کیا کرتی ہیں, میں جج لگتی تو نہیں ہے, وہ جج کریں گے, ہاں پھر وہ جج کریں گے. تو آئی وڈ سے کہ اس میں بھی ود ان ریزن آپ کریں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال یو ہیو اے لیو وے اوور دیئر. تو آئی وڈ سے کہ آپ کا فوکس جو ہے نا وہ سارا آپ پہ ہونا چاہیے, لوگوں کا فوکس آپ پہ ہونا چاہیے, آپ اچھی لگنی چاہیے, آپ شائن کرنا چاہیے, آپ سینٹر اسٹیج میں ہیں, آپ کو you should be prominent and not your clothes. Yeah, very true, very true. اچھا پروفیشن کی بات ہو رہی ہے, تو اگر کسی پروفیشن میں آپ انٹر ہو رہے ہیں, جاب انٹرویو دینے گئے ہیں, میل اینڈ فیمیل, وہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں جب جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں اور ڈریسنگ میں وہ مار کھا جاتے ہیں؟ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ دیکھیں جس آرگنائزیشن میں آپ جائیں انٹرویو دینے کے لیے, ہیو رسپیکٹ فار دیٹ آرگنائزیشن. مثلاً رسپیکٹ کیسے شو کرتے ہیں, چلو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میم آئی کم ٹو یور آفس, ٹھیک ہے, and I want to show respect to you. How should I show respect to you? Should I say ma'am? Should I bow down? What should I do? The only way I can show respect to you that if I'm properly attired. That's the only way. ایک ٹیچر ہے, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے رسپیکٹ شو کر سکتا ہے, اس کو تو نہیں سر کر سکتا یا میم کر سکتا. So how a teacher should show respect to their students? I would again say کہ انہیں properly dress up ہونا چاہیے, جو بھی whatever that is, not necessarily that they have to wear a three-piece suit. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو پہلی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ you have to go by the occasion. اس کے بعد لیٹس سے فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں, آپ ایک لیٹس سے بینکنگ کی جاب کے لیے جا رہے ہیں, تو two-piece suit is I mean that's what you should wear. ٹائی وغیرہ لگا کے جائیں آپ. اگر آپ ٹائی سوٹ والے بندے نہیں ہیں تو ایسی جاب پہ جا رہے ہیں جہاں کے مطلب ٹائی سوٹ ریکوائرڈ نہیں ہے, پھر بھی ایک گارمنٹ ایسا ہے جو آپ کو اتھارٹی دے سکتا ہے. میں نے کہا نا آپ کو پاورفل لگنا ہے, وہ ہے بلیزر. تو آپ بلیزر پہنے, ساتھ میں آپ وائٹ شرٹ پہن لیں. وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ می, وائٹ شرٹ مینس کریڈیبلٹی, وائٹ شرٹ مینس آئی ایم ڈیسنٹ, وائٹ شرٹ مینس آئی ایم سوفسٹیکیٹڈ, وائٹ شرٹ مینس آئی ایم پیس لونگ. جو جھنڈے کا نشان ہے, کلر ہے وہ بھی وائٹ ہے, جو پیس کا جھنڈا ہوتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا, تو ہاؤ کوڈ یو گو رانگ. تو آئی وڈ سے انٹیگریٹ وائٹ انٹو اٹ. اگر آپ حجاب پہن کے جا رہی ہیں تو وائٹ حجاب کر لیں. وائٹ ڈریس ہے, وائٹ ڈریس کین ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. وائٹ شرٹ ہے تو آپ وہ پہنیں. ساتھ میں شوز پراپر ہونے چاہیے, اس کا کمبینیشن جو ہے اس کے ساتھ پینٹ کے ساتھ. اگر آپ نے بلو بلیزر از دا بیسٹ بلیزر, اگر آپ نے جیکٹ پہننی ہے تو بلو بلیزر از دا بیسٹ بلیزر. تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے شوز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ شوز آپ کے جو ہے وہ رگڑ نہیں ہونے چاہیے. شوز شوڈ بی ان گڈ کنڈیشن, آلسو دے شوڈ بی پالشڈ. آپ کی میچنگ ہونی چاہیے, آپ کی بیلٹ جو ہے وہ شوز کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ آپ جاب انٹرویو پہ جائیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں, اگر آپ سوچتے ہیں کہ جی وہ جو جاب انٹرویو جس نے کرنا ہے میرا, وہ تو ایک ایچ آر کا بندی بیٹھی ہوئی ہے, تو اینڈ دے آر لاؤزلی ڈریسڈ ہیں, ان کا تو اپنی ڈریسنگ کوئی اتنی زبردست نہیں ہے. لیکن آپ بات یہ یاد رکھیں کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہیں, ڈرائیونگ سیٹ میں وہ ہیں, انہوں نے سائن کرنا ہے آپ کے. سو فرگیٹ اباؤٹ دیٹ. تو آپ رسپیکٹ دیں آرگنائزیشن کو. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جس جاب کے لیے بھی جا رہے ہیں اب 2 یا 3 لیول ابو کی ڈریسنگ کر کے جائیں. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپل ناٹ ہائرنگ جسٹ پیپل آر ہائرنگ پیپل دیٹ ہو کوڈ بی لیڈر of they could be leaders in the organization, they could grow the organization, they could help them grow the organization. تو اگر آپ لگتے ہیں کہ یہ آپ اسی پوزیشن کے قابل ہیں تو دین پرابلی دے ناٹ گونا پے اٹینشن ٹو دس. کہ 2 یا 3 پوزیشن جو ہیں آپ ریسرچ کر لیں کہ ان کی ڈریسنگ کیسی ہے تو وہ پہن کے جائیں. پروفیشنلی اٹائر پہن کے جب آپ ڈیلی جاتے ہو اور ایک بندہ ہے جو کہ ٹرینڈ کو بھی بہت فالو کرتا ہے, تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ ٹرینڈی بھی لگو اینڈ پروفیشنل بھی لگو. دیکھیں ٹرینڈی اور پروفیشنل لگنا بڑا آسان ہے. ٹرینڈی میں جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں آج کل کی فٹ کون سی چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک وقت تھا کہ بہت لوز فٹ چلتی تھی, سیکی قسم کے سوٹ چلتے تھے, بہت چوڑی پینٹیں چلتی تھیں. تو اس وقت کے لیے ٹھیک تھا, 80s میں تھا, بڑے بڑے وائڈ پینٹس تھیں. ایک وقت تھا کہ پلیٹڈ پینٹس تھیں, 2 پلیٹ 3 پلیٹ والی پینٹ تھی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پروفیشنل بھی لگنا ہے اور ساتھ میں آپ نے فیشن کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آئی ووڈ سے کہ اس میں آپ ایکسٹریم میں مت جائیے, آپ مڈل میں رہیں کہیں. اینڈ اف یو فالو یور فزیک دیٹ ول ٹیل یو کہ آپ کی فٹنگ کیسی ہونی چاہیے. ڈریسنگ کی بات کر رہے ہیں تو انڈر گارمنٹس جو کہ شو نہیں ہوتے وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ہیوجلی امپورٹنٹ ہے. مین جو ہے نا دے آر نوٹوریس فار دس کہ یار میں نے بنیان ہے, چلو گندی بنیانیں کس نے دیکھنی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر انڈر گارمنٹ آپ کے ٹھیک نہیں ہے, اچھے نہیں ہیں, صاف نہیں ہے, سارا کچھ نہیں ہے, تو آپ کے اندر سے کانفیڈینس یقین شیٹر کرے گا, کیونکہ آپ کو تو پتہ اندر کیا ہو رہا ہے.
اگلے کو تو نہیں پتا, اگلے کو نہیں پتا نا. تو جیسے میں نے کہا تھا اگلے کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے جو ہیئر ہیں آج آپ کو بادر کر رہے ہیں یا آپ نے جو میچنگ کی ہے وہ آپ کو بادر کر رہی ہے, اگلے کو یہ بھی نہیں پتا, لیکن آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوگا. تو آئی وڈ سے کہ انڈر گارمنٹس کا بہت خاص طور پہ خیال رکھیں. پاکستان میں دیکھیں گرمی بہت پڑتی ہے, ہیومیڈیٹی ہے بہت. آپ نے دیکھا خاص طور پہ مین کی بات کرتا ہوں کہ جب ایسے ہاتھ کرتے ہیں سارا پسینہ یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے. آئی تھنک اٹس پیتھیٹک, آئی تھنک اٹس اے ٹیریبل لوک. اور آپ جب سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں او میں دیکھیں یار وہ تو میں بائک پہ آیا ہوں, میں تو باہر سے آیا ہوں, میں تو گرمی میں ہوں, ہمیشہ آپ تو ٹھنڈے ملکوں سے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں دیکھیں ایزی سلوشن ہے, آپ ایک انڈر شرٹ لیں بازو والی, وہ پہلوان والی نہیں, اینڈ آپ کی جتنی پرسپریشن ہے وہ اس میں ابزارو ہوگی اینڈ یو ول کیپ یور سیلف ڈرائی اینڈ دیٹس دا وے ٹو ڈو اٹ. تو اس میں کتنی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ناٹ اے لاٹ آف منی. تو آپ انڈر گارمنٹس ضرور پہنیں, انڈر گارمنٹس کو آپ یوز کریں. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ فریگرنس وغیرہ کو بھی یوز کریں, آپ ڈیوڈرنٹ کو یوز کریں, رولرز یوز کریں. ہاں رولرز یوز کریں. صبح جب وی ٹیک آور شاور اینڈ آل دیٹ, تو ایک اچھا ڈیوڈرنٹ رکھیں 24/7 جو لاسٹ کرے. ہائیجین پہ بھی اپنا خیال رکھیں. دیکھیں آپ کا کریئر, آئی کین ٹیل یو یور کریئر ول ٹینک, یو ول ناٹ گیٹ اینی پلیس اگر آپ کی ہائیجین ٹھیک نہیں. عمر کی بات کر لیتے ہیں. عمر کے حساب سے ڈریسنگ کرنا ضروری ہے یا پھر اگر آپ بہت ایجڈ ہو گئے ہو لیکن آپ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہو وہ زیادہ بیٹر ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں ہمیشہ ایج اپروپریٹ لگیں, ٹھیک ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ بھائی لائف از اوور. میں یہ کہوں گا ریگارڈلس آف کس ایج میں ہے, اس ایج کے لحاظ سے آپ کو فیشنی لگنا چاہیے, ٹرینڈی لگنا چاہیے, اس ایج کے لحاظ سے آپ کو اپڈیٹڈ. لیکن وہ تو کہتے نہیں ہے کہ دل تو بچہ ہے جی, تھوڑا کچا ہے جی, تو پھر دل تو کرتا ہے کہ ٹرینڈ کو بھی فالو کیا جائے. لیکن یہ دیکھیں نا پھر وہ بات آ گئی, پھر ایج اپروپریٹ نہیں رہے گا نا, کہ پھر یہ بہت ایک ایجڈ بندہ ہے مرد یا عورت تو بہت ٹائٹ کپڑے پہن کے آ گیا, وہ ٹائٹ جو بالکل ٹائٹ جینز اور ٹائٹ بالکل اسکن ٹائٹ, آئی تھنک ہی از گونا لک ٹیریبل, شی از گونا لک ٹیریبل. یا بہت زیادہ میک اپ کر کے آ گیا ہے یا بہت سارے ٹائٹ کپڑے پہن کے آ گیا ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا لک رائٹ. تو آپ اپنی فزیک کا خیال رکھیں کہ فزیک آپ کی کہاں ہے. آئی مین دیر آر لاٹ آف پیپل دیٹ دے آر ویری فٹ at later age. I've seen men, I've seen women, so they can celebrate that. Why not? They should look great. لیکن یہ ہے کہ ایک لمٹ ہے, وہاں سے اس کو کراس مت کریں. فنیسٹ چیز جو میرے پاس آئی نا, بندہ ایک آیا اینڈ ہی سیڈ کہ ہمیں صاحب دیکھیں میں آنا نہیں چاہ رہا تھا آپ کے پاس تو میں آ گیا ہوں. تو میں نے کہا آپ کو کیا مجبوری آنے کی بھائی؟ کہنے لگے میرے دوست نے مجبور کیا ہے کہ وہ میں آپ کے پاس ضرور آؤں اور آپ آئی شوڈ سٹ ڈاؤن وتھ یو. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بائی دا وے آپ کیوں نہیں آنا چاہتے تھے؟ نا اس کی اسٹوری سنیں. وہ مجھے کیا کہتا ہے آگے سے, مجھے کہتا ہے ہمیں صاحب اس سے پہلے کہ میں بتاؤں میں کیوں نہیں آنا چاہتا, آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کون ہیں؟ میں کہا مجھے تو نہیں پتا آپ لوگ کون ہیں, بتائیے کون ہیں. ہم تو چودھری ہیں. اچھا. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہم چودھری ہیں. تو چودھری تو دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. چودھری کسی سے کیوں پوچھے کہ کلر کون سے پہننے چاہیے, اسٹائل کون سا پہننا چاہیے. آئی مین ہی ہیڈ اے چپ آن ہز شولڈر. تو میں نے سے کہا, میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ بیمار ہوتے ہو؟ ہاں ہوتے ہیں بیمار. میں نے کہا پھر آپ اپنا علاج خود کرتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ کلاسک ایگزامپل. تو کہنے لگا نہیں وہ تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میں کہا اچھا چلو, اس سے تھوڑا سا شاک ہوا کہ ویئر ایم ٹیکنگ ہے. پھر میں نے کہا اچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ لاہور میں کیا کر رہے ہو؟ جی میں پڑھائی کر رہا ہوں. میں کہا آپ تو چودھری, آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ لیکچر پروفیسر آپ کو کام دیتا ہوگا, ہوم ورک تو آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی کرتا ہوں. کہنے کا مطلب سم پیپل ہیو چپ آن دیئر شولڈر. تو پھر میں نے سے کہا, میں نے کہا لیٹ می ٹیل یو دس, یو ول نیور ایور ایور exceed in your, I mean, you will never climb up the corporate ladder or climb up in your career because you have this attitude. So I think you should get rid of this attitude. تو ایسے لوگ آتے ہیں, اس میں ہم کی اپنی سٹوریز ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دروازہ بند کر دیں, میں نے بات کرنی. اچھا مرد حضرات, you will be surprised to know کہ زیادہ سینسٹیو ہے ویمن سے بھی. اچھا ہاں, اور آ کے کہتے ہیں دروازہ بند کر کے ہم صاحب سے بات کرنی ہے. اچھا ہاں جی چلیے دروازہ بند کر دیے, بتائیں. ہمیشہ وہ اس نے صرف ایک ہی بار مجھے اچھا کہا, اس کے بعد اس نے نہیں کہا اچھا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اسی دن تم اچھے لگتے ہو تو اس نے کہہ دیا تمہیں. تو پیپل دیز آر, جو ڈریسنگ ہے نا یہ آئی مین اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور لوگ اس کے بارے میں ایک ایسے صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ ہمیشہ جب میں مرسیڈیز پہ آتا ہوں تو لوگ بڑی مجھے اٹینشن پے کرتے ہیں. اچھا میں نے دیکھا ساتھ میں مرسیڈیز کی چابی تھی رکھی ہوا تھی, تو جب مرسیڈیز میں نہیں آتا تو پیپل ڈونٹ پے اٹینشن ٹو می. تو اس طرح کے لوگوں کی ایشوز ہیں اینڈ دے کم ٹو می اینڈ وی ہیلپ دیم. اچھا ہمارے ہاں تو یہ نظریہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آئی فون 16 پرو میکس ہے یا پھر مرسیڈیز کی چابی ہے, لوگ ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں بجائے ان کی جو کہ ساتھ میں کھڑا ہوا اچھا ڈریسڈ اپ ہوا ہے. نہیں تو چابی تو ہر جگہ بندہ چابی ہاتھ میں تو نہیں لے جا سکتا نا. دیکھیں اب آپ کسی ہوٹل میں انٹر ہو رہے ہیں,
ٹھیک ہے نا. تو گاڑی پارک کر دی, جو بھی ہے ڈرائیور چھوڑ گیا, تو آپ کیا گارڈ کو چابی دکھائیں گے اپنی؟ آپ جا رہے ہیں ڈیسک پہ, کیا چابی دکھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ تو آپ اس سے اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. تو آپ کی دیکھیں سب سے بڑی ایگزامپل ہے, آپ نے اچھی ڈریسنگ کی ہے, آپ کسی ٹرین میں جاتے ہیں, آپ کسی بس میں جاتے ہیں, تو وہی کنڈکٹر کہتا ہے نہیں نہیں صاحب کو آگے, ان کو آگے بٹھا دو, پیچھے کر دو. کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو کیا ہے, ہمیشہ ریسٹورینٹ میں جائیں, اور ریسٹورینٹ میں اگر آپ تھوڑے سے ڈریسڈ اپ ہیں تو کہتے ہیں جی ہاؤ مینی آر یو. اٹ ہیز ہیپن ود می مینی ٹائم. 3-4 ہم گئے ہیں ویل ڈریسڈ, اور وہاں پہ لوگ 40-50 بیٹھے ہوئے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. اینڈ وی وینٹ دیئر اینڈ دا مینیجر سیڈ ہاؤ مینی پیپل یو آر. ہم کہا 4 ہیں 4 ہیں. تو آئیے یو کین کم. تو وہی ان میں سے 2-4 کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یار ہم کیا چاپ لیور ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے, آپ نے ان کو ایک دم سے ٹیبل دے دیے. تو وہ آگے سے ان کو کہتا ہے کہ صاحب کی ریزرویشن تھی, حالانکہ وی ڈنٹ ہیو اینی ریزرویشن. تو یو آلویز گیٹ اے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ اگر آپ تھوڑا سا بیٹر ڈریسنگ کریں گے. کیونکہ میں امریکہ سے ہوں تو آئی گو فریکوینٹلی ٹریول دیئر. تو وی ور لائک اباؤٹ 300 پیسنجر, آئی واز ون آف دیم. ہم لوگ 300 کھڑے ہیں. تو when the lady came, obviously American lady, and she looked at like this the whole line, and then she called me. I was the 50th passenger on that line. اور وہ کہتی ہے کہ come here. تو ہمارا تو ہوتا نہیں یار کیوں بلا رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو anyway I went there, I said ma'am you called me, I'm here. مجھے کہتی ہے کہ would you like to travel in first class. تو میں نے کہا sure, it's a complimentary. And she said that's exactly why I called you. Now give me your boarding card. میں نے بورڈنگ کارڈ دیا, اس نے اس کو رپ کر کے اس نے نیا بورڈنگ کارڈ نکالا. کہنے لگی now you don't have to wait in the line and this is the way to go and enjoy the ride. اچھا مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے کیوں پک کیا, لیکن I just want to confirm it. تو میں نے کہا ma'am may I ask you something, there are 300 passengers there, I was the 50th person, why did you select me? And she said یہ اب اس کا آنسر سنیں. کہتی I selected you because you look like a first class passenger. اچھا, اور میں نے پہنا کیا تھا, وہی جو میں نے بھی آپ کو انٹرویو کو بتایا کہ میں نے نیوی بلیزر پہنا ہوا تھا, وائٹ شرٹ پہنی تھی, اوپن کالر تھی, کوئی ٹائی وائی نہیں لگائی تھی, ساتھ میں نے گرے سلیکس پہنے ہوئے تھے, اور ساتھ میں نے اپنے شوز پہنے ہوئے تھے, ساکس اینڈ آل دیٹ, نائس بیلٹ, دیٹس آل. بائی دا وے دس از دا ڈریس جو آپ کے ٹاپ CEO ہیں جو ٹریول کرتے ہیں, دا ونس ہو ریئلی انجوائے دس کائنڈ آف ڈریسنگ, دے ڈریس دیٹ وے. اگر ڈریسنگ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, مارک زکربرگ کو ہمیشہ ہم ٹی شرٹس میں دیکھتے ہیں, تو وہ ہمیشہ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, یا پھر وہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ پرسنالٹی بھی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں بجائے اس کی کہ ہم گیس کریں کہ وہ ٹی شرٹ اور جین کیوں پہنتا ہے, یا اکثر وہی ٹی شرٹ اور وہی جین کیوں پہنتا ہے, تو ہم ہارسز ماؤتھ سے پوچھ لیتے ہیں نا. جب اس سے پوچھا گیا کہ وائی یو ویئر ٹی شرٹ اینڈ جین اینڈ موسٹ کیسز یو ویئر دا سیم ٹی شرٹ اینڈ جین, تو اس نے اس کا جواب کیا دیا. اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ لوک, ان دا مارننگ آئی ہیو نو ٹائم ٹو تھنک کہ میں نے کون سا کلر پہننا ہے, کون سی مجھے ٹاپ ہونا چاہیے, کون سا میرا باٹم ہونا چاہیے, کون سی ٹائی ہونی چاہیے, کون سا سوٹ ہونا چاہیے. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ٹو گیٹ ٹو ورک. So what I do is I put on almost the same clothes. It's easier for me. I save time this way. اچھا, does it make sense? Obviously it makes sense کہ ایک بندہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. Now does he really believe in t-shirt and jean? The answer is no. اس میں آپ کو میں ایک سناتا ہوں, اسٹوری سناتا ہوں کہ there was a Facebook کا ڈیٹا بیس بریچ ہوا. Millions of data was sold here. They were not supposed to sell that data. اور اس کی کرمنل انویسٹیگیشن ہوئی. So he was called in, جو ہائیسٹ کورٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, وہ ہے سینٹ اور کانگریس کی ہیئرنگ, ان کی کمیٹی کی ہیئرنگ. He was called in there. اچھا, اب اس کو اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ ہیلو ہائی یہ تم بڑے اچھے بزنس مین ہو, یہ وہ. He was brought in there for asking them why the hell did you do this. اس دن اس نے کیا پہنا ہوا تھا؟ اس دن اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا, اور سوٹ جو تھا وہ امپیکیبل سوٹ تھا, اس کے اوپر ڈیزائنر سے اس نے سلوایا ہوا تھا. It was really very nicely put together. Now my question is, this guy had no time to think about what to wear in the morning. How come he had all this time in the world? کیونکہ he is not a fool. اسے پتا تھا کہ اگر وہ ٹی شرٹ اور جین میں چلے جاتا تو جو سینیٹر اور کانگریس مین ہیں انہوں نے پتا کیا کہنا تھا, انہوں نے یہ کہنا تھا کہ دیکھے کہ this man has no respect for us. And they would have probably nailed him, not on the matter of the case, but اس کی جو arrogance کی وجہ سے. So he was very smart, and so وہ situational dressing پہ believe کرتا ہے, وہ اپنا اس کے اوپر believe نہیں کرتا کہ ٹی شرٹ اور جین. مطلب آپ اپنے ڈریسنگ کے تھرو اگلے کو رسپیکٹ دے بھی سکتے ہو, اور آپ کی ڈریسنگ کی وجہ سے آپ کو رسپیکٹ ملتی بھی ہے. Absolutely. I always say that. ابھی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اگر آپ نے رسپیکٹ شو کرنی ہے, the only way you can show respect is کہ آپ اپنا پراپرلی اٹائر ہو کے جائیں. مجھے یاد ہے کہ ایک فنی سی بات کہ وہ ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی, تو I went for جنازہ and my younger brother, we were supposed to meet there. تو اب ہم اکٹھے کھڑے ہیں, تو میری ایک دم اس پہ نظر پڑی, تو میں نے دیکھا یار اتنا چمکیلا شلوار قمیض پہن کے آ گیا, اتنا چمکیلا شلوار قمیض پہن کے آ گیا. تو میں نے اسے کان میں کہا, میں نے کہا یار یہ جنازہ ہے بھائی.
تو کہنے لگا نہیں بھائی جان وہ مجھے نظر نہیں آئی. میں کہا ہاؤ دا ہیل یو گاٹ انٹو یور کلازٹ, کہ آپ اتنے چمکیلے کپڑے پہنتے ہو. تو دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ اوکیزن کے حساب سے ڈریس اپ نہیں ہوں گے تو لیٹ می ٹیل یو دس, اٹس ناٹ بلیو ان اٹس ناٹ گونا ورک فار یو. اچھا اتنا کانشیس ہونا ذہنی صحت کے لیے اچھا ہے, یہ شو آف کے زمرے میں نہیں آتا؟ نہیں بالکل نہیں آتا. دیکھیں میرا مانٹرا جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وارڈروب کو کم سے کم کریں, جسے کہتے ہیں نا کیپسول وارڈروب. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں وومن کے لیے خاص طور پر ہے, شی اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا وارڈروب, وہ کہتی ہے کہ آئی ہیو ٹنس آف کلوتھ بٹ نتھنگ ٹو ویئر. تو ایکچولی واٹ از شی سیئنگ؟ شی از سیئنگ دیٹ آئی ہیو اے لاٹ آف کلوتھس, آئی باٹ دیم, but maybe this one doesn't have the right style, maybe this one doesn't have the fit, maybe doesn't have the right color. تو ایکچولی وہ ساری بائنگ مسٹیکس ہیں. مین بھی ایسے ہی ہیں. اب کسی سے پوچھو کہ کتنی شرٹس ہیں تمہارے پاس, وہ کہے گا جی 30-40 شرٹ تو ہیں, اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ کلر ہے وہی نہیں ہوں گے. تو اس سے میں پوچھتا ہوں کہ اچھا یار کتنا پرسنٹ, اب پاکستان میں پورا سروے کیا میں نے, ہے تو ان سائنٹیفک سروے بٹ آئی ایس پیپل جہاں بھی جاتا ہوں, آئی ٹاک آن دس سبجیکٹ فرام کے پی آل دا وے ٹو کراچی. تو میں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی جتنی بھی وارڈروب ہے اس میں جو پرسنٹیج ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ آپ کپڑے پہنتے ہیں؟ تو یقین کریں 25 سے 30% زیادہ لوگ نہیں کہتے. اس کا مطلب 70% کپڑے جو ہیں وہ آپ کے کلاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں اینڈ یو آر ناٹ ویئرنگ اٹ. پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس بجٹ نہیں ہے. تو یو ہیڈ دا بجٹ, یو جسٹ بلو اٹ. تو میں انہیں کیپسول وارڈروب کا بتاتا ہوں. اب دیکھیں میں نے 4 سوٹس بتائے ہیں نا, تو 4 سوٹس ہو گیا. اب امیجن کریں اس کے ساتھ آپ کے پاس 8 شرٹس ہیں, 8 شرٹس جو ان کے ساتھ چلتی ہیں, تو کتنے کمبینیشن ہو گئے؟ 32 کمبینیشن. آپ کو 32 یونیک کمبینیشن ہو گئے. اس کا مطلب آپ ایک دن پہنے کمبینیشن کے بعد 30 ڈیز کے بعد اس کی باری آئے گی. اگر اس کے ساتھ 2 ٹائز کر لیں تو اب آپ کے 64 کمبینیشن ہو گئے. واو زبردست. تو اس کا مطلب آئٹمس کم ہونی چاہیے اور آپ کے جو آؤٹ فٹس ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے. خواتین کی بھی ایسے. اب بلیک ڈریس کو آپ کتنی طرح سے پہن سکتی ہیں, بے شمار طریقے سے پہن سکتی ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ اسکارف ڈفرینٹ کر لیں وہ پہن سکتی ہیں, جیولری ڈفرینٹ کر لیں آپ, آئی تھنک یو کین ڈون ڈفرنٹ ٹائپ جیولری اینڈ آل دیٹ. پاکٹ بک ہے آپ کی جو ہے, ہینڈ بک وغیرہ سارا. آئی تھنک یو کین کریٹ سو مینی کمبینیشن آؤٹ آف بلیک ڈریس. تو یہاں پہ ایکچولی پاکستان میں جو میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں بجٹ کی بات نہیں ہے. بجٹ یو ہیڈ اٹ, یو ہیو دا بجٹ, یو آر ناٹ اسپینڈنگ اٹ رائٹ. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بائی لیس, بائی رائٹ اینڈ بائی کوالٹی. یہ ہے فارمولا. تھینک یو سو مچ سر, جزاک اللہ. سنو پوڈ کاسٹ کے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اور اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ سے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے میں ویلیویبل کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں.